یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قرض اور دین کس کے لیے، یہ دو لفظ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن مجید میں یہ بھی ایک آیت آئی، اور یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہاں دین کا لفظ بھی استعمال ہوا، قرض کا لفظ بھی استعمال ہوا، ان دونوں میں فرق ہے۔ دین اور قرض میں فرق کیا ہے؟ قرض کہتے ہیں پیسے کے بدلے میں پیسہ، قرض کہتے ہیں پیسے کے بدلے میں پیسہ، یا دین کہتے ہیں کہ چیز کے بدلے میں پیسہ یا پیسے کے بدلے میں چیز۔ جیسے ہم کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں، یہ چیز لے لیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، تو اس کو قرض نہیں کہیں گے، اس کو قرض نہیں کہیں گے، اس کو دین کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے یہ پہلے سمجھ لیں، یہ قرض اور دین میں فرق کیا ہے، پھر آگے مسائل آپ کو سمجھ آئیں گے کہ دین اور قرض میں، قرض کا مطلب کیا ہے کہ پیسے کے بدلے میں پیسہ، پیسے کے بدلے میں پیسہ، اور اگر یہی صورت ہو، پیسے کے بدلے میں پیسہ ہو، مدت خالی علی عوض ہو، تو یہی سود ہے، یہی قرآن کا سود ہے۔ قرآن والا جو قرآن نے سود قرار دیا ہے، اسی کا نام، یعنی کہ پیسے پر پیسہ ہو اور خالی علی عوض ہو، یعنی اس کی کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں، لین دین نہیں، بس صرف پیسہ دے دیا اور چوتھی سب بیٹھے، تو پھر کیا ہوگا؟ سود۔ سمجھے نا؟ خالی علی عوض جہاں بھی آئے گا، یعنی کہ پیسہ دے کر عوض لے رہا ہے، تو وہ سود آئے گا۔ سمجھ نا؟ تو یہاں پر کیا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا ہے؟ دین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہاں دین کا لفظ آیا، تو دین سے کیا مراد ہے؟ دین بھی لینے دینے کو کہتے ہیں، قرض بھی لینے دینے کو کہتے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ پیسے کے بدلے میں چیز، چیز کے بدلے میں پیسہ، کوئی بھی صورت بن سکتی ہے۔ تو اور یہاں پر ایک صورت، ایک اور بھی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر بندہ یوں کہتا ہے کہ میں، یہ دو صورتیں آپ کو بتائی کہ پیسے کے بدلے میں چیز، چیز کے بدلے میں پیسہ۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ بندہ یہ کہہ دیتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو یوں سمجھاؤں بجائے کہ جیسے ہم باغوں کا کیا کرتے ہیں؟ سودا کرتے ہیں، باغ کا سودا کرتے ہیں، یا کوئی گائے کھڑی ہے، اس کا اچھا یہ بڑی خوبصورت نسل کی ہے، بڑی پیاری ہے، تو اسی کے وقت سودا کر دیا کہ جو یہ گائے اگلا بچہ دے گی وہ میرا ہوگا، یہ پیسے پکڑ، ہاں جی، اس کو 10,000 100 لاکھ جتنا بھی پکڑاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ گائے اگلا بچہ جو دے گی وہ میرا ہوگا۔ اب یہ کس کا ہے؟ یہ عامر صاحب کا ہے، یہ اگلا کیا ہوگا؟ ہاں جی، میرا ہوگا۔ تو نہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیع الکالی بالکالی، ہاں جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع الکالی بالکالی سے منع فرمایا۔ بیع الکالی بالکالی کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کی بیع، غرر کی بیع، ہاں جی، دھوکے کی بیع کو، غرر کی بیع کو، یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی تو پھر آگے معاملات مسائل سمجھ آئیں گے۔ دھوکے کی بیع کو، غرر کی بیع کو، اس کو کہتے ہیں نہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الکالی بالکالی سے منع فرمایا۔ بیع الکالی بالکالی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی پھل آیا ہی نہیں ہے، ابھی پھل باغ والی صورت، پھل آیا نہیں ہے، وہ اس کیا ہے، خان صاحب کے پاس بیٹھ کے کیا کرتا ہے کہ بھائی سودا کرو، سودا کر لیتے، اور اکثر ہمارے ہاں باغوں کا یہی سودا ہوتا ہے، اور سب حرام، سب غلط ہے، سمجھ آئیے۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے یہ سودا، ہاں پھل پک چکا ہو، تیار ہو چکا ہو، پھر اس وقت اس کی بھی اور آگے صورتیں آ رہی ہیں کہ باغ کو کس طریقے سے خریدا فروخت کیا جا سکتا ہے، وہ ساری صورتیں شریعت نے بتائی، ہاں جی۔ لیکن یہاں پر جو ابھی پھل آیا نہیں ہے، کہتا ہے کہ اس باغ کے اندر جو بھی پھل آئے گا وہ میرا ہوگا، بتائیے کتنے پیسے دے گا، ہاں جی۔ یا مثال اب آج ایک اور بھی رواج آیا ہوا ہے کہ گندم کھڑی کھڑی خرید لیتے ہیں، گندم کیا کر لیتے ہیں ابھی، یعنی کہ پکنے کے قریب ہوتی ہے یا پک چکی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے، بس کہتے ہیں ہاں بول کتنے لینے، وہ کہتے ہیں کہ 60 من کے پیسے، بھلے وہ 60 من نکلے، بھلے وہ 100 من نکلے، بھلے وہ 40 من نکلے، وہ ان کی اپنی قسمت، ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہاں جی۔ فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع الکالی بالکالی، کہ دھوکے کی بیع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دھوکے کی بیع سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ تین چیزیں سمجھ آ گئی، قرض، دین اور یہ دھوکے کی بیع سے۔ آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کسی کے ساتھ معاملہ کرو، آپس میں لین دین کرو، ایک وقت مقررہ تک کرو،
फक्तुबू, और उसको लिख लो। कर्ज लेना भी जायज, देना भी जायज, लेकिन दो शर्त। कर्ज लेना भी जायज, देना भी जायज। ये कर्ज का मामला हो रहा है। कर्ज के लिए कितनी चीजें थी, कल मैंने आपके सामने 3 चीजें जिक्र कर दी। और आज कर्ज अगर ले दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, कर्ज लेना है या कर्ज देना है, मुद्दत मुकर्रर, कि आप मुझे वापसी कब तक देंगे, भले वो साल की मुद्दत है, भले वो महीने की दे, भले एक दिन की दे, वो उसकी अपनी फुर्सत। मुद्दत मुकर्रर होना जरूरी है। अगर मुद्दत मुकर्रर नहीं होगी तो ये मामला जायज नहीं होगा। मुद्दत मुकर्रर नहीं होगी तो मामला जायज नहीं होगा। आगे दूसरे नंबर पर एक मुद्दत मुकर्रर, दूसरा फक्तुबू, उसको लिख लो। उसको क्या कर लो, लिख लो। अभी हमारे यहाँ तो ये समझ में आता है ना, यार ये लिखने वाला क्या चक्कर होता है, आप तो आजकल बड़ा डिजिटल दौर आ रहा है। हाँ जी, उस वक्त तसव्वुर करो ना, 1400 साल पहले के उनको पढ़ने वाला, खत लिखने वाला को मिलता ही नहीं था। उस वक्त लिखने की क्या वक़्त थी, उस वक्त लिखे। और बिलखसूस ऐसे मामलात में बिल्कुल कोई कैसी को ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना बेटी का पता, ना बहन का पता, ना अपने का पता, ना पराई का पता। हाँ जी, उस वक्त क्या है, शरीयत ने ये हुक्म दिया कि फलयक्तुबू, कि इस मामले को लिख लो। तो उस वक्त क्या अहमियत है, हाँ जी, कि जहाँ पूरे अरब के अंदर सिर्फ 14 पढ़े लिखे होते, इससे और कोई पढ़ा लिखा नहीं था। 14 अफराद ऐसे थे जिनमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार भी होता है कि उनको पढ़ना लिखना आता था बइस्तिताअत, जो उस वक्त की जो पढ़ाई थी। बस इसके अलावा और कोई पूरे अरब खानदान के अंदर, पूरे अरब कबीलों के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो उस वक्त ये हुक्म दिया फलयक्तुबू, और उसको लिखो। और आज भी इसकी जरूरत है। लिखने का क्या मामला है, क्या फायदा होता है, मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के अंदर तकरीबन 7 जगह पे वाक़या जिक्र किया है।